نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال موسى يا قوم إن كنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. صدق اللہ العظیم والمولا الکریم. راہ حق کے بہت قیمتی ساتھیوں، نوجوان دوستوں، قابل عزت احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، حالات حاضرہ میں قرآن مجید سے رہنمائی، اس موضوع کے تحت کچھ باتیں جو ترجیحی طور پر ہم کو کرنی، وہ انشاءاللہ انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں ابھی سعادت حاصل کروں. ساری ہی چیزیں بہت کم وقت میں بہت کم مطالعے کے ساتھ تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن جو چیزیں بے انتہا اہم ہیں، جو وقت کا تقاضا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان پر غور کریں. میں نے ابھی آپ کو سورہ یونس کی 3 آیتیں سنائیں، 85، 86 اور 87. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. کتنی جامع آیات ہیں. دیکھیے، قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے بہت آتھینٹک تاریخ، مستند تاریخ، جو ہم سے پہلے اہل ایمان سے متعارف کرواتی ہے. اس زمانے کے انبیاء کے دور میں ہم کو یہ آیات لے چلتی ہیں اور ہم کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ تم اکیلے اہل ایمان نہیں ہو جو اس زمین پر سانسیں لے رہے ہو یا مشکل حالات سے گزر رہے ہو. تم سے پہلے کے اہل ایمان ایسے گزر چکے ہیں. حالات ویسے سخت اور شدید نہیں ہیں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. غرض یہ ایسا ظلم و ستم تھا کہ جس کو اگر کہا جائے کہ جینوسائیڈ، ایک نسل کشی کا پروگرام تھا جس پر وہ عمل پیرا تھا. اس زمانے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سولوشن دیا لوگوں کو کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جس کا تم نے دعویٰ کیا، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. تمہارا بھروسہ صرف اللہ پر ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا
اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو موتیوں میں تولے جانے کے لائق جو حاشیہ لکھا ہے اس کا ہم کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے. اتنی قیمتی باتیں وہاں تحریر فرمائی گئی ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اہل ایمان نے کہا اے مالک ہماری کمزوریوں کو اور لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا. ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری کمزوریوں پر کا بہانہ بنا کر لوگ اور ظلم و ستم اہل ایمان پر توڑے. بہت جامع دعا ہے جو ظاہر ہے کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنی چاہیے. پھر اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ نے کیا کہا ہے؟ ارشاد فرمائے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو. چند مکانوں کو سلیکٹ کرو، اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو. اللہ سے مضبوط تعلق کو بنائے رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. اہل ایمان کسی بھی دور میں مایوس اور نا امید نہیں ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ان کی ہمتوں کو توڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ بنیادی باتیں بہت واضح ہوتی ہیں اہل ایمان پر. یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. تو ہم ہر دو اعتبار سے کامیاب ہیں. شکست ہمارے مقدر میں ہے ہی نہیں. یا تو ہم اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم شہید ہو جائیں گے. مرنا تو یوں بھی ہے ہی ہر ایک کو. یہاں کون ابدیت کا پیالہ پیے بیٹھا ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے بیٹھا ہے؟ یہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو کتنی مبارک ہے وہ زندگی اور موت جو اللہ کی فرما برداری میں آدمی اپنے مالک کو اپنی جان سپرد کرے. غور فرمائیں. اور اگر کامیاب ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی کامیاب، ہم غازی. تو یہاں شکست ہی نہیں. تو اہل ایمان کو بشارت دے دو. اہل ایمان ہر دور میں سرشار ہوتے ہیں فتح و کامرانی کے جذبات سے. وہ مایوس ہو کر کونے خدروں میں چھپ کے نہیں بیٹھتے. وہ اپنی گردنوں کو اپنے گھٹنوں میں دیے موت کے انتظار میں نہیں بیٹھتے. وہ ہر کھٹکے سے ڈرا نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے بہت مضبوط بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں. آج ملک عزیز بھارت میں ہم مسلمانوں کو آج کے حالات میں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے آپ ایک عرصے دراز سے قرآن سن رہے ہیں، احادیث کے درس سن رہے ہیں، مختلف لٹریچر بہت مطالعہ، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو مطالعہ ہے. تاریخ سے آپ واقف ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں. بنیادیں بہت مضبوط ہیں ہماری. ہم کو سارے فنڈاز بہت کلیئر ہیں ہمارے لیے. کوئی نئی چیز ہمارے لیے نہیں. توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے ہم کو اپنی گودوں میں بٹھا کے سمجھایا. ہم پروان چڑھے اس شعور کے ساتھ کہ تم کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے. ہم کو ترجیحی طور پر کیا کرنا. ہم کوئی رد عمل کے طور پر کام کرنے والی امت نہیں، ریئیکشنری امت نہیں. حالات بہت شدید ہیں تو گھبرا کے کچھ بھی کر رہے ہیں. ہم بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کام کرنے والی امت ہے. ہمارے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ریئیکشن کے طور پہ کچھ چیزیں کرتے ہیں. ہمارا قرآن انسانوں کے سامنے ہے.
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی انسانوں کے سامنے ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، ایک ہی رنگ ہے، ہر حالت میں ایک ہی رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، ہر حالت میں اللہ کا رنگ اختیار کیے رہیں گے۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ آج دنیا میں آج کے حالات پر کچھ تھوڑی سی میں چیزیں آپ سے عرض کروں۔ آج دنیا میں شرک کا سب سے بڑا گڑھ ہمارا ملک ہے۔ دنیا میں آپ جنوبی افریقہ کے کسی گاؤں میں جائیں گے تو وہاں اتنا شرک نہیں پائیں گے جتنا یہاں اس ملک میں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی آبادی والے ملک میں شرک کا سب سے بڑا گڑھ دنیا میں ہمارا ملک۔ یہاں کے پرابلمز، یہاں کی سب چیزوں پر اگر آپ غور کریں تو سارے ڈانڈے جا کے اسی سے ملتے ہیں، ٹھیک؟ ہزارہا بتوں کی پوجا صبح و شام ہو رہی ہے۔ یہاں کی سب سے غالب آواز اسی کی ہے، اس سے آپ ہم سب واقف۔ ہم مسلمان جو اس ملک میں رہتے ہیں، جو یہاں کی دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، جو تقریباً 25 کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس الہ واحد کا سب سے جاندار تصور، سب سے جاندار تصور اللہ رب العزت کا ہمارے پاس ہے۔ ہم خاموش تماشائی ہیں، ہم خاموش تماشائی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اور اس سے بے نیاز ہیں، انڈیفرنٹ ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو روکنا چاہیے، ان کو شرک سے کیسے باز رکھنا چاہیے۔ یہاں اذانیں ہوتی ہیں، یہاں اتنے کروڑوں کی تعداد میں اہل ایمان بستے ہیں، دنیا بھر کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس مطالبے کو نہیں کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے کہ تم شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ یہاں نحوست اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو بلکہ اوروں کی طرح ہمارے پاس بھی قبر پرستیاں اور دوسری خرافات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی سواریاں بیٹھتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ سب کرنے والے ہی مسلمان ہیں۔ تو ایک عجیب قسم کا تصور لے کر ہم یہاں اہل ایمان بستے ہیں اور رہتے ہیں۔ اس پر آپ اور مزید غور فرمائیے، چونکہ ماشاءاللہ آپ بہت ہائیلی ٹیلنٹڈ اور بہت ویل انفارمڈ سامعین ہیں، تو اگر میں اشاروں میں بات کروں تو آپ اس کو بہت اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں اس کو الیبوریٹ کر لے سکتے ہیں، اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو شیطان پھیلاتا ہے وہ ہے بے حیائی۔ شیطان تم کو فخر و فاخر سے ڈراتا ہے اور پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو شیطان ایک سب سے بڑا فتنہ بے حیائی، آزاد شہوت رانی، مغرب سے امپورٹڈ وہاں کا کلچر بڑی تیزی کے ساتھ ملکی عزیز کی اکثریت کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہاں ٹی وی، موبائل، دنیا بھر کی چیزیں جو ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں، اتنی کامن اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں۔ دنیا میں پورنوگرافی پر سب سے زیادہ کروڑ بلینس آف ڈالر خرچ کرنے والی اہل کتاب یہودی، جن کا کام ہی یہ ہے کہ پوری دنیا میں بلو فلمیں پھیلائی جائیں۔ یہاں ہمارا ملک عزیز اس سے دو چار نہیں۔ یہاں کے یہ حالات ہیں، غربت، بے روزگاری،
مہنگائی، بیماریاں عام انسانوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ میں اس پہ زیادہ دیر آپ واقف ہیں، اسے تھوڑا ٹچ کرتے چل رہا ہوں۔ روٹی، چلیے کپڑے اب ایسے بن گئے ہیں کہ ایک دفعہ آدمی کپڑے بنا لے تو سال ہر سال اس کو جو ہے دوسرے کپڑے بنانے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو میں نے کپڑا نہیں لکھا۔ روٹی، مکان، پینے کا پانی، دوسری ضروریات زندگی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اتنا بڑا ملک، 60-70 سال آزادی کے بعد بھی لوگ پینے کے پانی کو ترستے ہیں۔ لوگوں کی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر اگر آپ دیکھیں وہاں کے دواخانوں کی حالت تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ کیسا ملک چل رہا ہے؟ ٹھیک، چھوٹا سا طبقہ ہے جس کی سامراجیت کے آگے تمام بے بس ہیں۔ چھوٹا سا طبقہ بہت مزے کر رہا ہے، وہ بڑی اعلیٰ درجے کی بے حسی کا شکار ہے۔ حکمراں طبقہ صرف ووٹ چاہتا ہے اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، تمام ہتھ کنڈے، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت، ایسے ایشوز کو چھیڑ کر مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، خوف زدہ کر کے انہیں عدم تحفظ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ تمہاری سیکیورٹی، تم انسیکیور، اور انہیں امت مسلمہ کو ایسا الجھایا جاتا ہے کہ وہ اپنا بنیادی کام نہ کر سکے۔ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ امت مسلمہ اس ملک میں کیا کر سکتی ہے، اس امت مسلمہ کے پاس کتنی پوٹینشیلٹیز ہیں، اس سے وہ لوگ واقف ہیں۔ ان کا سوچنے سمجھنے والا طبقہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ الجھا کے رکھتا ہے خاص طور سے، تاکہ ہم بھی توے پر بیٹھے رہیں اور مستقل وہی سوچتے رہیں اور وہ کام نہ کریں جس کے لیے ہم کو کھڑا کیا گیا ہے۔ موب لنچنگ، 3 طلاقوں کا مسئلہ، گاؤ رکشا کے نام پر مظالم، بابری مسجد، فسادات، یہ تمام عام لوگوں کی توجہ کروڑوں کے گھوٹالے سے اور بدعنوانیوں سے لوگ ہٹ جائیں۔ لوگ یہاں کا بڑا مسئلہ یہ ہے، اس ملک، یہاں کے شہریوں کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی کوئی ڈگنیٹی نہیں، کوئی ڈگنیٹی نہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کا ایک شہری، وہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں جانتا، کوئی مطالبہ نہیں ہے اس کا، اس کو گھروں میں لا کے بٹھا بھی دیا جائے اس کو تو تب بھی وہ بیٹھے رہیں گے کہ اچھا ہے، بازو والا زیادہ گہرے گڑھے ہیں، مجھ سے بیٹھا ہے۔ ایک عجیب قسم کا ایک مائنڈ، ایک سمجھے سیٹ بنا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں لوگوں کے پاس ڈگنیٹی کا کوئی تصور نہیں۔ ہم اتنے بڑے ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں، اس اعتبار سے کوئی وقار اور ڈگنیٹی آپ دیکھ لیجئے، پوچھئے لوگوں سے، آپ کو میری اس بات پر آپ کنوینس ہو جائیں گے۔ جانوروں کے ریوڑ کی طرح لوگ رہ رہے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، حالات، اور بھی مزید آپ اس کو اور بہت ساری چیزیں لا سکتے ہیں۔ ہم کو کرنا کیا ہے، میں اس پہ تھوڑا سا زیادہ توجہ آپ کی اور اپنی خود کی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، ہر لحظہ بدلا ہوا رہے، ہر لحظہ ہمارے تعلق میں، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارا کوئی دن
گزرے ہوئے دن کی طرح نہ رہے. ہر دور، ہر دن اور ہر لحظہ ہم اپنے رب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. ہر فرد صبح و شام اس کی نگرانی کرے. ہر فرد کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ سے اپنے آپ کو قریب تر لے جائے. وہ جتنا اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اس دنیا میں اتنی ہی ہائیسٹ کوالٹی کی زندگی گزارے گا. چاہے اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑوں کے چیتڑے جھولتے رہے، چاہے بیماریوں سے اس کا جسم لاغر ہو جائے، لیکن زندگی گزارے گا وہ کوالٹی سے بھرپور، اس لیے کہ اس کا تعلق مالک کائنات سے جڑ جائے گا. وہ جو لگژری، وہ جو سکون اور مزہ جو ایک اہل ایمان کو اللہ کی قربت سے نصیب ہو سکتا ہے، وہ کسی اور کو میسر آ ہی نہیں سکتا. تو ہم کو اس سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے. سیدنا موسیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے. قرآن و حدیث سے تعلق کو گہرا اور مضبوط سے مضبوط تر کریں. ہماری حمیت کا یہ تقاضا ہو کہ میں قرآن مجید جو یہاں سن رہا ہوں، مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میں رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتا ہوں. دل سے پڑھے، اچھی طرح سمجھے بوجھے، یہ اور شعوری طور پر اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کرے. یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو پیدائش میں جس گھر میں ایک شخص کی آنکھیں کھل جائیں تو بس وہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ وہ ایمان کے درجات پر ترقی کرتا چلا جائے گا. ایسا نہیں. یہاں ہم کو بہت اسٹریٹجک قسم کی کوششیں کرنی پڑے گی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. اس پہ غور فرمائیے. مضبوط اجتماعیت میرے نزدیک بہت بڑا کام ہے. مضبوط اجتماعیت، اس پر بہت لمبی تقریر کی جا سکتی ہے. اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور آبرو، اس کی پاسداری ہماری اولین ترجیح ہے. میں اکثر سوچتا ہوں، کہتا بھی ہوں اپنے آپ سے، اپنے ساتھیوں سے، دنیا کی بڑی بڑی فوجیں حرکت میں آ گئی، ان کے بڑے بڑے نیول بیسز سے ان کی بہت بڑی بڑی سمجھ لیجیے فلیٹس سمندروں میں حرکت میں ہیں. ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے، مسلمان ممالک کھنڈر بنے ہوئے، اور پھر ہم مسلمانوں ہی کو اور ان کو تکلیف پہنچائیں اور زخم پہنچائیں، ان کے نقصان کے درپے ہو جائیں. اس سے بڑی اور کوئی بڑی آفت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کم عقلی کوئی نہیں ہو سکتی. میں ابھی اس موضوع پر سوچ ہی رہا تھا تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کچھ جو انہوں نے اس موضوع پہ حدیثیں حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 خزانے کے تحت انہوں نے لکھی ہیں، تو جیسے گویا جا کے ذہن پر رقم ہو گئی. میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، بس ایک ہی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ کیسا ہم کو پاس و لحاظ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کا اور بوڑھوں کا کرنا ہے. ٹھیک، حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں. میدان عرفات میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں، 1,24,000 کے قریب صحابہ آپ کی دائیں بائیں حرکت میں ہیں. کیا عجیب منظر ہوگا، تصور کیجیے. تو آپ نے بار بار دہرایا، ایک بار نہیں بار بار دہرایا.
آپ نے فرمایا کہ مومن کی حرمت مومن پر آج کے دن کی حرمت کی طرح ہے. اس کا گوشت حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے. اسے کھائے یا پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے، اس کی آبرو ریزی اس پر حرام ہے کہ اسے پامال کرے. اس کا چہرہ اس پر حرام ہے کہ اس پر چانٹا مارے. اس کا خون اس پر حرام ہے کہ اسے بہائے. اور یہ بات پڑھنے کے بعد تو ایسی عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. ایسی عجیب کیفیت ہو گئی یہ جملہ، آخری جملہ پڑھنے کے بعد. اور یہ بھی اس پر حرام ہے کہ اچانک اسے دھکا دے دے. آپ ذرا احساس کی گہرائی پر غور تو کیجیے. یہ بھی حرام ہے کہ اچانک ایک مومن دوسرے مومن کو دھکا دے دے. یہ تک حرام. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ ظاہر ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے بہت بے حس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. تیسری چیز جو میں آپ سے، یہ ملک شرک کا سب سے بڑا گڑھ. ہم توحید کے علم بردار بن کر کھڑے، توحید کے علم بردار بن کر کھڑے. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کھڑے ہوئے اور مختصر ترین تقریر فرمائی آپ نے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ چیز کو عام کریں، ہر دائرے میں، ہر جگہ اس کو عام کریں، اس کا پیغام پہنچائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ مسلسل. اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کاموں کی سب سے بڑی شق ہے. دعوت جو آپ نے پھیلائی ہے، اور جتنے سادے اور سہل انداز میں اس کو انسانوں کو سمجھایا، سادے اور سہل انداز، فلاسفیکل، بڑے بڑے الفاظ کے جارگنز کے ساتھ میں نہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کتنی مٹھاس ہے اس میں، دیکھیے کتنی اپیل ہے اس میں. آج ہم کو ہمارے اس ملک میں کھڑے ہو کر لوگوں سے یہی کہنا ہے، ہماری شناخت بننا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم، اس سے واقف کروائیں. اور آخرت میں ناکامی وہ خسارے کا سبب ہے، اس کا احساس دلوائیں. آخرت کا احساس دلوائیں. یہ نہیں کہ اس سے یہ اور یہ نقصانات یہاں ہوں گے، وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان کو بتائیے کہ آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ناکامی، وہ نامرادی اس کے مقدر ہو جائے گی جو شرک کی حالت میں جان دے گا. انہیں دعوت غور و فکر دیں. امت مسلمہ کی جتنی مشرکانہ سرگرمیاں ہیں اس سے کھل کر اظہار برات کریں. قبریں پوجی جا رہی ہیں، سواریاں بٹھائی جا رہی ہیں، منتیں مانگی جا رہی ہیں، عرس اور میلاد اور نہ جانے کیا کیا دنیا بھر کی خرافات ہو رہی ہیں. کھل کر اظہار بیزاری کیجیے. بتائیے کہ یہ اسلام میں جائز ہی نہیں، حرام ہے. خاموش مت رہیے، پتلی گلی سے ادھر ادھر مت نکل جائیے، بلکہ رک کر اور ٹھہر کر بتائیے لوگوں سے کہ یہ حرام ہے. غیر مسلموں سے بھی کہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھائیے، ان سے کہیے.
انسانی جان کا احترام و وقار، انسانی جان کا احترام و وقار، عدل و انصاف، مساوات، ایمانداری اور جرأت کی مثالیں قائم کریں، حوصلے کے ساتھ جئیں، رو رو کر مت جئیں، شکوے شکایتیں ہمیشہ مچلتی رہیں، اٹھتے بیٹھتے شکایتیں ہوتی رہیں، ایسا نہ کیجیے، بلکہ پورے وقار کے ساتھ جئیں، دوسروں کو بھی وقار دیں، دوسروں کو بتائیں کہ تم بھی ڈگنیفائڈ وے میں زندگی گزار سکتے ہو، ایمان کی اور جرأت کی مثالیں قائم کریں، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، اپنے پڑوس، اپنے کاروبار، اپنے اداروں میں، تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، تجربہ کریں، لوگ دیکھیں آپ کہ کیسے رہتے ہیں آپ۔ میں نے یہاں لکھا ہے، ہمارے ادارے، ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہمارے نوجوان، ہماری بیٹیاں، ہمارے ضعیف، غرض یہ کہ ہم مسلمانوں سے وابستہ ہر چیز پکار کر بتلائے انسانوں کو کہ دیکھو اسلام زندگیوں میں ایسا صالح اور پاکیزہ انقلاب برپا کرتا ہے، اسلام ایسے افراد تیار کرتا ہے، بے غرض انسانوں کی خدمت کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، اور اس کی خوب اہلیت اپنے اندر پیدا کرے۔ میں نے یہ جو بات آپ سے عرض کری، میں نے تیزی کے ساتھ پڑھ لیا، آپ نے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ سن لیا ہوگا، اس میں ہر ایک کا انوالومنٹ، یہ نہیں کہ کچھ جماعتیں یہ کام کریں گی، باقی ساری امت مسلمہ جو ہے وہ اچھے آنے والے کل کا انتظار کرے گی، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو انوالو کیا، تب جا کر وہ عظیم الشان انقلاب برپا ہو۔ ہر ایک کو انوالو کرنا، ہر ایمان والا اپنی اپنی جگہ پر داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، ہر ایمان والا، ہر ایمان والی ہم کو یہ بتائیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو وہ آیتیں تو آپ کو یاد آ ہی گئی ہوں گی، نہیں تو آپ جا کے گھر میں پڑھیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح دعوت عیش کو رد کریں، عصمت اور پاکیزگی کی طرف دوڑیں، جیسے سیدنا یوسف دوڑے تھے۔ کیا معمولی جسچر ہے؟ انتہائی خوبصورت ترین عورت یا عورتیں وہ دعوت عیش دیں، اور سیدنا یوسف بھاگ رہے ہیں دروازے کی طرف، کیا عجیب منظر ہے، کتنا جان لیوا منظر ہے۔ سیدنا یعقوب بھاگ رہے ہیں دروازے کی طرف، ہم بھی دعوت عیش کو رد کر کے عصمت و پاکیزگی کی طرف دوڑیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھنے والے ہیں، لیکن بھاگنا میرے آپ کے بس میں، بھاگیے اور اللہ سے دعا مانگیے۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب نے مجھ کو یونائٹڈ اسٹیٹ سے بہت اچھی تقریر جو انہوں نے سیدنا یوسف کی سیرت پاک پر کی، اس کا کلپ بھیجایا مجھ کو، پوری تقریر۔ میں نے پوری تقریر کو بہت غور سے سنا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ماشاءاللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اسلام کا، وہ کیسی تقریر کرتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، وہ کون سی کیسی انگریزی استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب پوری تقریر میں نے ان کی سن لی، تقریباً آدھا گھنٹے کی۔ بھجوانے والے صاحب نے کہا صاحب بہت معرکت الاعلیٰ تقریر ہے، آپ ضرور پڑھیے اسے، آپ چونکہ تقریریں بہت کرتے رہتے ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہونا۔ میں نے کہا ضرور، میں ضرور دیکھوں گا اسے۔ میں نے پوری تقریر سنی۔ تقریر سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجھ کو بہت افسوس ہوا
ان کی تقریر سن کر انہوں نے صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کی کردار کی پاکیزگی پر ہی تقریر فرمائی. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام 15 سال تک مصر اور اطراف میں جو قحط پڑا ہوا تھا غیر معمولی ایڈمنسٹریٹر کی طرح انہوں نے لوگوں کو سنبھالا. راشننگ کا سسٹم سیدنا یوسف نے اس زمانے میں سجیسٹ کیا. راشننگ کا سسٹم ایک فیملی میں کتنے کتنے لوگوں کو دیا جائے, فصلوں کو کیسی اس کی بالوں میں رکھا جائے. ایگریکلچرل سائنسز کا بہت اہم موضوع بن سکتا ہے یہ ریسرچ, کیسے اس کو سیکیور کیا جائے, محفوظ کیا جائے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی 15 سالہ ان کوششوں کا کوئی تذکرہ. میں نے کہا یہ بہت بڑی بھول ہوئی, اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ آپ اس ملک میں یہ بھی کام کریں. آپ بھاگیں ضرور وہاں کی بے حیائی اور بے شرمی سے, لیکن بھاگ کر کسی غار میں جا کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ بھاگ کر انسانوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کریں, جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے قحط کی آفات کے لیے اس زمانے کے انسانوں کو بچانے کے لیے کام کیا. پڑھ لیجیے پورا سورہ یوسف, احسن القصص کہا گیا اس کو, بہترین قصہ جو قرآن مجید میں مذکور اس کا تعارف کروایا گیا, تو اس میں سیدنا یوسف کی. اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ہمارے ملک کے مسائل کے حل کے لیے مختلف مسائل ہیں, ہم کیا راہیں تجویز کر سکتے ہیں, عمل کر کے دکھلائیں. دعوت تو دے ہی دیں, اپنے جہاں جہاں تک بس چلتا ہے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹرز حضرات تشریف فرما, انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, خود ماشاءاللہ ناظم شہر انجینئر ہیں, کیمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میری برادری کے بھی کچھ لوگ یہاں ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سولوشن ڈھونڈیں اور راہیں سجھائیں. ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں قرآن مجید میں, سیدنا ذوالقرنین کا قصہ پڑھتے ہیں, ہم اس سے کچھ بھی سبق نہیں لیتے. قرآن کہتا ہے کہ ثم اتبع سببا, جان لے لی قرآن کے اس جملے نے ان الفاظ کی, ثم اتبع سببا, اس نے اسباب کا پیچھا کیا, اس نے اسباب کو فالو کیا. اس نے جتنے ریسورسز اویلیبل بنتے ان ریسورسز کو حرکت میں لائے. سیدنا ذوالقرنین, لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں یاجوج و ماجوج سے, تو سیدنا ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو بے بس قسم کا انسان ہوں. یہ تصویر نہیں ہے وہاں یہ بات پاتے ہیں کہ سیدنا ذوالقرنین نے فرمایا کہ لوہے کی چادریں لاؤ, اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لو اور ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دو. کیا آپ سمجھتے ہیں لوہے کی چادر لانا کیا بھاگتے جا کے لے کے آ جائیں گے؟ آپ بغل میں دام پگھلا ہوا لوہا, پگھلے ہوئے تانبے کو ہینڈل کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز انوالو ہوئی ہوں گی اس میں. گرم توا اگر آپ کو دیا جائے کہ اس کو لیا کے وہاں رکھ کر آئیں تو آپ ڈھونڈتے پھریں گے کپڑا وپڑا کچھ چیز ہے جس سے آپ پکڑ سکیں. سوچئے اتنی بڑی چیزوں کو ہینڈل کیسے کیا ہوگا سیدنا ذوالقرنین, وہ ایکسپرٹیز کیسی ہوگی. اور جب دیوار بن کر کھڑی ہو گئی, کیا بات کہی انہوں نے, ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے, یہ میرے رب کی رحمت. وہ جب چاہے گا اس کے پرخ چھوڑا لے گا, جب تک چاہے گی دیوار کھڑی رہے گی. ہم بھی اسباب کا پیچھا کریں, ہم بھی کیا انسانوں کے فائدے اور راحت کے لیے کر سکتے ہیں وہ کام کریں.
مسند احمد کی ایک روایت سنی، حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق یعنی شام میں حضرت ابو درداء کے پاس سے ایک صاحب گزرے، مشہور صحابی رسول ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت حضرت ابو درداء کوئی پودا لگا رہے تھے، پودا لگا رہے تھے۔ اس شخص نے سیدنا ابو درداء سے کہا آپ بھی دو بار نہیں ہے، میں آپ کی توجہ کے لیے میں نے کہا، میں نے ایک ہی بار ہے، آپ بھی یہ دنیاوی کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ سیدنا ابو درداء جواب دے رہے ہیں مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص پودا لگا سکتا ہے لگاتا ہے، اور اس میں سے کوئی انسان یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھاتی ہے تو اس پودا لگانے والے کے لیے صدقہ اور نیکی شمار ہوتا۔ یہ دنیاوی کام نہیں، صحابی رسول کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی روحانیت کے جراثیم کیسے آہستہ آہستہ نفوذ کر رہے تھے۔ ایک صحابی پودا لگاتے بیٹھے بجائے اس کے کچھ اور دوسرے کام کرتے، یہ دنیاوی کام میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو درداء نے اسی وقت اس کی تصحیح فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، جو بنجر زمین کو کاشت کے قابل بناتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ بنجر زمین کو کاشت کے قابل بنانا، ہل چلانا، پودے اکھیڑنا، دنیا بھر کی سب چیزیں کرنا اور اس کو کاشت کے قابل بنانا، یہ دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ اس زمین کو زینت سے آراستہ کرنا یہ آپ کا اور میری ذمہ داری ہے خلیفہ کی حیثیت سے۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ یہاں اگر دیہات میں رہنے والے مسلمان کاشتکار اور مزدور اس طرح کی مصروفیت کو ثواب اور عبادت کا کام سمجھ کر کرے تو وہ اس زرعی زمین کے مالک کی ضرورت بن جائے گی اور مخلوق کو فائدہ الگ ہوگا۔ علامہ یوسف القرضاوی نے کیا بات کہہ دی اسلام اور معاشی تحفظ میں؟ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی کام اگر صحیح نیت سے اور احکام اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا جائے تو وہ کام بجائے خود ایک عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت، امام شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ درزی اپنی سوئی کو اور بڑھئی اپنی آری کو تسبیح بنا لے۔ کیا بات کہہ دی امام شارانی۔ یہ بھی اسلام اور معاشی تحفظ صفحہ نمبر 44 پر یوسف القرضاوی نے اس کو کوٹ کیا۔ میں آپ کو حوالے بھی دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ حوالے آپ یاد رکھیں، لیکن کم از کم ایک اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ اس معاملے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم مسلمان جہاں بھی رہیں گے انسانی دنیا مخلوق کے لیے فیض اور فائدے کا سبب بنے گی۔ کیوں؟ ان کو مشکور کرنے کے لیے نہیں، ان سے تعریف سننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کی نیت سے ہر کام کو ثواب کا کام بنا لیں۔ ہماری کوالٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری ایفیشینسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم ہر کام کو عبادت سمجھتے ہیں۔
عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہمیں ایک مثبت سوچ ادا کرتے ہیں، مثبت سوچ ہم کو قرآن و حدیث کھڑا کرتی ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے نپدی نہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں، ہم ایک خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ گزارنا چاہیے ہم کو۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ مالک تیرا شکر، تیری تعریف تیری، آخرت کے اجر و ثواب اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہم کو بہت خوش و خرم رکھتی ہے۔ ہم آنے والی زندگی کے جو بہت خوشگوار پہلو ہیں ان پر غور کر کے خوب مزے لیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ آنے والی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا، وہاں کامیابی میری منتظر ہے۔ تو ایمان والا اس پوری دنیا کی زندگی کو بہت خوش و خرم اور مزے لے لے کر گزارتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ ورنہ کیا مطلب، ڈکار آئی تو الحمدللہ، چلیے ڈکار اتنا مت کھائیے کہ ڈکار لینا پڑے، لیکن چھینک آئی تو الحمدللہ، اٹھے تو الحمدللہ، بیٹھے تو الحمدللہ، آپ کہتے ہیں نا۔ یہ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ میں لائف کو کتنا انجوائے کر رہا ہوں۔ دنیا ہم کو ایک بالکل مختلف قسم کی مخلوق سمجھے گی، اس لیے کہ ہم بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت بے خوف ہوتے ہیں، سازش جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے اور سہمتے رہتے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدنا ابو بکر سے یہ بات کہی تھی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنے عجیب حالات تھے۔ قرآن امت مسلمہ کو، ہر فرد کو ایک کمپیٹیٹیو موڈ میں رکھتا ہے۔ ہم سے کہا گیا اچھائیوں کو، نیکیوں کو، بہترین صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے خوب دوڑائیں، خوب دوڑیں۔ تم کو کافر ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں۔ احسنوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں قرآن کہیں بھی، کسی بھی محاذ پر، کسی بھی مقابلے کے میدان میں ہلکا اور بے وزن نہیں دیکھنا چاہتا، ایکسکیوزز پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہا گیا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جائیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ ان کا مقابلہ، ہمارا ان کا مقابلہ، ہمارا ان کا مقابلہ نمازوں میں اور تلاوت کلام پاک میں نہیں، وہ تو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ ہمارا ان کا مقابلہ ہیومن کوالٹیز میں ہے۔ وہ ڈسپلن ہے تو آپ ان سے زیادہ ڈسپلن ہیں، وہ وقت کے پابند ہے تو آپ ان سے زیادہ وقت کے پابند رہیں گے۔ وہ اگر اپنا بہت سارا وقت انڈیل رہے ہیں یہاں تو آپ کو اور مجھ کو بھی انڈیلنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ ہم ہرگز ان کے مقابلے میں ہلکا قرار نہ پائیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے موضوع کی آخری اس پر ہوں، اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ ہماری عین خواہش ہے۔ کیوں؟ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت کے اعلیٰ درجوں میں داخلہ یقینی ہے۔ اس مضمون کی قرآن مجید کی کئی آیتیں ہم کو یاد ہیں، ہم درس بھی دیتے ہیں۔ حدیث ہمیں یہ کہہ کر لرزا دیتی ہے کہ وہ شخص منافق کی موت مر گئے،
کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی کبھی خواہش پیدا نہیں؟ اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، تو یہ نہیں ہوا کہ صحابہ سب کے ساتھ سب بستہ ہو کر میدان جنگ میں لیٹ جاتے تھے کہ آؤ ہم کو ذبح کرو اور ہم کو جنت میں شہید کی حیثیت سے جانے کا سامان، ایسا ہوتا تھا؟ بلکہ صحابہ میدان جنگ میں بہترین شمشیر زن تھے، بہترین تیر انداز تھے، جسمانی طور پر بہت فٹ تھے، چاہے وہ نوجوان ہوں، ضعیف ہوں، ہماری خواتین ہوں، بیٹیاں، مارشل آرٹ سیکھیں، ورزش کریں، جاگنگ کریں، تاکہ ہم اس حدیث پر کھرے اتریں کہ ضعیف مومن سے زیادہ قوی مومن اللہ کو پسند ہے۔ کوئی موب لنچنگ کے لیے آئے یا کسی فساد کے موقع پر آپ کو قتل کرنے آئے تو کیا ہم مرغیوں کی طرح ذبح ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہمارے پاس ہمت اور حوصلہ ہے تو یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر لڑائی کے کچھ ہنر ہم جانتے ہوں، لڑائی کے کچھ ہنر ہم جانتے ہوں، چاقو کتنی صفائی سے پھیرایا جائے تاکہ آنتیں ایک ہی اسٹروک میں پوری باہر آئے، آرٹ ہے نا یہ، اس سے ہم واقف ہوں۔ اس پہ شرمانے کی، اس کو جرم سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہم اس کو ضروری ہے یہ، ٹھیک؟ اگر یہ بھی آتا ہو اور بڑی ہمت بھی ہو پھر کیا پوچھنا، معمولی بال پین آپ اس کو ہتھیار بنا سکتے، اس سے سامنے والے کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، اس کو بہرا کر سکتے ہیں، اس کو معذور کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے پاس ہمت ہو، آپ فزیکلی فٹ ہو۔ آپ نہیں جانتے، ہمارے اخبارات اس کو زیادہ لکھتے بھی نہیں، اخبار کے ایڈیٹر یہاں تشریف فرما ہے، آئندہ وہ آئیں گے نہیں کبھی، وہ ہم کبھی نہیں اس موضوع کو، اس کو موضوع نہیں بناتے ہیں، نگیٹیو قسم کی، یہاں مار کھا گئے وہاں مار کھا گئے۔ ارے بتائیے کہ کہاں مقابلہ بھی کیا؟ افغان مجاہدین اپنی چادروں سے ٹینک پکڑا کرتے تھے، بنائیے اس کو موضوع اور بتائیے لوگوں کو کہ جب لوگ آتے ہیں کام کے لیے اور ہمت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو چادروں سے ٹینک پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا سر چادر سے ٹینک کیسا پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت آسان، جب ٹینک گزرتا ہے تو ہم ٹھیک ٹینک کی چھت پہ کود جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اگر آپ فزیکلی فٹ ہو گئے تبھی تو کودیں گے نا ٹینک کی چھت پہ، ورنہ سامنے جا کے ٹینک کے سامنے گر جائیں گے، جا کے چھت پہ بالکل ٹھیک بیچ میں کودنا، یہ بھی فزیکل فٹنس ہے، صحیح ہے؟ نہیں تو یا تو ادھر ٹینک کے پیچھے کود گئے، نہیں تو آگے کود گئے، ٹینک پہ ہم پیچھے کود جاتے، بیچ میں کود جاتے ہیں، اور ہماری چادر کو ہم کیچڑ میں اس کا کونا ڈبو لیتے ہیں، فرسٹ کلاس آرام سے ایسا ہاتھ نکال کے جو ٹینک کی ونڈ شیلڈ ہے چاروں طرف سے اس کے کیچڑ لپیٹ دیتے ہیں۔ اب اندر بیٹھنے والا کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اوپر بیٹھنے والا ایسے اینگل سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی طرف گن کو پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، 360 ڈگری کے اینگل میں وہ چیزیں حرکت میں آتی۔ دیکھ یہ تاریخ لوگوں نے آج یہ کر کے دکھلایا، ہم کو بھی یہ کرنا ہے، ٹھیک؟ رشین ٹینک پکڑے لوگوں نے، بنائیے اس کو موضوع، اپنی نئی نسل کو سمجھائیے۔ یاد رکھیے سب سے خطرناک اور خوفناک شخص وہ ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، سب سے خوفناک آدمی ہے، سب دنیا کی سب سے خوفناک مخلوق ہے،
موت سے نہیں ڈرتا ہے. اور ایمان والا تو موت کے آئینے میں اللہ کو دیکھتا ہے. کیا بات کہی شاعر مشرق علامہ اقبال کی صرف دو اشعار پر میں بات ختم کروں. علامہ اقبال نے کیا جملہ کہہ دیا, موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. موت آپ کے سامنے کھڑی ہے تو بھاگنا کیا اس سے. موب لنچنگ کے لیے جو لوگ آئے ہیں انتہائی بزدل کمزور لوگ ہیں, ان کے سامنے بھاگنا کیسا. خوش ہو جائیے کہ آج آپ کو ایمان کی شہادت کا موقع ملا ہے. ٹھیک, اور آج اگر میں شہید ہو جاؤں لیکن دو چار کو ساتھ میں لے کر جاؤں تو میں اللہ کے حضور بہت کامیاب ہوں. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے روکے دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. زندگی دشوار ہو جاتی ہے. ایک شعر اور سنیے, چونکہ بہت دنوں کے بعد آپ سب اکٹھے ملے ہیں نہیں, تو آپ لوگوں کو ستانے کا لائسنس بھی میرے پاس ہے نہیں. آئندہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھ کو ناظم شہر 50 دفعہ سوچیں گے کہ اس آدمی کو موقع نہ دیا جائے تو اچھا ہے, بلا کر بھی گھر میں جا کے اس سے بات کر لی جائے. شعر سنیے. تنے پیدا کن از مشت غبارے, تنے محکم تر از سنگی حصارے, درون او دل درد آشنائے, چھجوئے در کنارے کو سارے. فارسی میں مجھ کو فارسی آتی نہیں ہے نا, لیکن میں نے اس کا ترجمہ بھی لکھ کر لایا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. اے مخاطب تو مٹھی پر غبار سے ایک بدن پیدا کر. سن رہے نا, مٹھی پر غبار سے ایک بدن پیدا کر, ایسا بدن جو ایک بے حد مضبوط قلعے سے بھی زیادہ محکم ہو, اس میں ایک ایسا دل ہو, اس بہت مضبوط بدن میں ایک ایسا دل ہو جو درد آشنا ہو, جو درد کو سمجھتا ہو. بالکل اس ندی کی طرح جو کسی پہاڑ کے پہلو میں بہ رہی ہو. ندی کا پانی گویا اس کا رونا ہے, اس کے آنسو یعنی اس کا پانی کھیتوں وغیرہ کی سیرابی کا باعث بنتے ہیں. گویا تو اپنی خودی سے آگاہ ہو جا اور پھر اس سے اپنی ذات کو محکم و مضبوط کر کے اللہ کی مخلوق سے محبت اور اس کی خدمت میں خود کو مصروف کر لے. یہ میرا اور آپ کا ترجیحی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ کام کے مواقع ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہم سے اپنے دین کی خوب خدمت لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.